बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नशोनुमा में कार फरमा अवामिल। हाँ जी, और इसमें हम देखेंगे कि एक तो विरासत है या इसको तवारस भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो इसी का हिस्सा है विरासती असूल। ठीक है जी। अब हम यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि विरासत और विरासती असूल जो हैं वो क्या हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखेंगे कि नशोनुमा में कार फरमा अवामिल जो हैं वो होते क्या हैं। तो बच्चे की नशोनुमा जो है वो बेसिकली दो फैक्टर्स से मिलकर बनती है। इसमें एक तवारस है और एक माहौल है। ये दोनों मिलकर फ़र्द की शख्सियत का तयन करती हैं, यानी उसकी शख्सियत के बारे में राय कायम करती हैं कि शख्सियत कैसी होगी। इन दोनों को जुदा करना या ये कहना कि बच्चे की नशोनुमा पर विरासत का ज़्यादा असर है या माहौल का, ये एक मुश्किल काम है। ये फ़ैसला करना कि कौन सी तब्दीली माहौल की वजह से और कौन सी विरासत की वजह से है, ये भी एक दुश्वार काम है। इन दोनों अवामिल की हदूद तय करना माहिरीन के लिए अभी तक एक मसला है, यानी इनकी हदूद नहीं तय की जा सकती कि इतने से लेकर इतना तक विरासत है और आगे इतने से लेकर इतना तक जो है वो माहौल चला गया है। दोनों मिक्स अप हुए हैं, दोनों घुले मिले हुए हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अंदर पेवस्त हुए हैं। इसलिए इंडिविजुअली हम देखेंगे कि विरासत के कौन कौन से असरात हैं बच्चे के ऊपर और माहौल के कौन कौन से असरात जो हैं वो उसके ऊपर पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे कि विरासत दरअसल होती क्या है। तो इसका मतलब यह है कि किसी फ़र्द में मौजूद ऐसी तमाम खूबियाँ और ख़ामियाँ जो इसके वालिदैन और आबा व अजदाद से पैदाइशी तौर पर वो हासिल करता है। ठीक है जी। तवारस से मुराद वो खसूसियात और असरात हैं जो वालिदैन के तुख्म हयातिया, यानी कि वालिदैन के मिलाप से जो बच्चा बनने का जो मरहला होता है वहाँ से जो है औलाद में मुंतकिल होती हैं। ठीक है जी। वालिदैन, ये खसूसियात ना सिर्फ वालिदैन से ताल्लुक़ रखती हैं बल्कि आगे वालिदैन के जो आबा व अजदाद होते हैं, यानी बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, चचा पुप्पी, खाला वगैरह, उससे भी ताल्लुक़ रखती हैं। और ये एक तवील सिलसिले की एक कड़ी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तवारस का ताल्लुक़ पिछली कई नस्लों तक चला जाता है, यानी सिर्फ माँ और बाप तक नहीं रहता, क्योंकि माँ और बाप के अंदर भी तो जो खसूसियात होती हैं जो उस बच्चे ने लेनी होती है वो भी तो पीछे किसी से आई होती हैं ना। मतलब माँ है तो माँ की अपनी कोई खसूसियत अपनी माँ से मिलती हो, या बाप की अपनी कोई खसूसियत अपने बाप से मिलती हो, और वो फिर बच्चे में चली जाए तो वो फिर नाना दादा वहाँ तक वो चली जाती है। ठीक है जी। एक इंसानी तुख्मी खुलिया में 23 जोड़े होते हैं और हर जोड़े में अनगिनत जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स क्या हैं? जीन्स अकाइयाँ हैं, यानी इंडिविजुअलिटीज़ हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक एक जीन जो है वो वालिदैन की एक एक खसूसियत है। ठीक है जी। वालिदैन की तवारस की खसूसियात की हामिल होते हैं और इनके ज़रिए वालिदैन से तमाम तर तबई खसूसियात, यानी नेचर वाइज जो उनकी नेचर में पाई जाती हैं खसूसियात, वो औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। ये जीन बाज़ मौरूसी बीमारियों का भी बायस बनते हैं, यानी वो भी वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा इंसानी खसूसियात मसलन कद्दो कामत, जल्द, आँखों, बालों का रंग, सर की जिसामत, हड्डियों की साख्त, ये सब तवारसी खसूसियात हैं। सीखने और काम करने की जो रफ्तार है वो भी विरासत का नतीजा है। तहकीकात से ये पता चला कि ज़हीन वालिदैन के बच्चे ज़हीन, मतवसत जहानत के वालिदैन जो हैं उनके बच्चे मतवसत, और कुंद ज़हीन वालिदैन के बच्चे कुंद ज़हन होते हैं। लेकिन शाज़ो नादर यानी रेयर केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि आला जहानत रखने वाले वालिदैन के यहाँ अदना जहानत और अदना जहानत रखने वाले वालिदैन के यहाँ आला जहानत के बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आगे एक और बात इंतहाई काबिल गौर है ये बात, और यहाँ पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है नशोनुमा और बालिदगी के विरासती असूल। ठीक है। आगे हमने जाकर देखने हैं नशोनुमा के असूल। ये विरासती असूल हैं, वो सिर्फ असूल हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि ख़ानदान के तमाम बच्चे एक ही तरह के होंगे, ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात है। इसी तरह ये कहना कि ख़ानदान में बच्चे के अंदर कोई सिफ्त जो है वो वालिदैन की तरफ से बच्चे को मुंतकिल नहीं हुई, ये भी बड़ी लाहासिल सी बात है। तो माहिरीन नफ्सियात ने इन खसूसियात को मुतय्यन करने के लिए 3 अक़साम बयान की हैं कि 3 तरह की जो वाक़यात हैं वो बच्चे के साथ रूनुमा होते हैं। एक है जी असूल मुशाबहत, एक असूल गैर मुशाबहत है, और एक है असूल मराजत।
ٹھیک ہے جی، یعنی یہ 3 طریقے ہیں جن سے والدین کی خصوصیات بچوں میں جاتی ہیں۔ اصول مشابہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کئی لحاظ سے اپنی ہی عمر اور نسل کے بچوں کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ عام طور پر ذہین والدین کے بچے ذہین، متوسط والدین کے بچے متوسط اور کن ذہن والدین کے بچے کن ذہن ہوتے ہیں۔ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، والدین کی اکتسابی لیاقتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی۔ اکتسابی لیاقتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو والدین نے خود سیکھی ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی انہوں نے کچھ پڑھ لیا ہے، کوئی ڈگری لے لی ہے، تو وہ آگے نہیں جائے گی، کیونکہ تخمی خلیے ان ماحولی اثرات سے متاثر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی صرف تخمی خلیے سے جو چیز ہے وہ آگے جائے گی، لیکن اگر کوئی محنت والدین نے خود کی ہے یا اگر کوئی کام انہوں نے خود کیا ہے تو وہ نہیں اس طرح سے ہوگا۔ اصول غیر مشابہت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مشابہ چیزوں سے غیر مشابہ چیزیں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ یہ اصول اس تغیر کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک ہی والدین کے بچے ذہانت، قد و قامت اور مزاج میں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ والدین تو ایک ہیں لیکن بچوں کا مزاج الگ ہے، قد الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذہانت الگ ہے۔ ان کے بعض بچوں اور ان کے بچوں کی بعض خصوصیات میں واضح فرق کیوں ہوتا ہے؟ اگرچہ ان بچوں کی زیادہ تر خصوصیات اپنے والدین کی متوسط خصوصیات کے گرد گھومتی ہیں، لیکن ان کی بعض خصوصیات کا تعین ان کے والدین کے تخمی خلیوں کے ملاپ اور ان کی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہین والدین کے ہاں کچھ کم ذہین بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور متوسط والدین کے ہاں ذہین بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی غیر مشابہت ہو جاتی ہے، نان ریزمبلنس والا معاملہ بن جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے اصول مراجعت۔ تو یہ تھوڑا سا قابل غور ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانی بالیدگی اور نشوونما کا رخ انتہا سے وسط کی جانب ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو میں قریب کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ میں بچوں کو وائٹ بورڈ پہ بنا کے دکھاتی ہوں کہ یہ ایک لمبی لائن کھینچی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک انتہا ہے اور یہ دوسری انتہا ہے، یہ ہائر لیول ہے، یہ لوور لیول ہے۔ والدین یا تو لوور لیول پہ ہیں یا ہائر لیول پہ ہیں۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ نہ تو وہ ہائی پہ ہوگا اور نہ لو پہ ہوگا، وہ سینٹر میں آ جائے گا۔ دیکھیں نا، انتہا سے وسط، یہ انتہا سے وسط ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی والدین اگر لوور پہ لیول پہ ہیں تو بھی بچہ مڈل میں آ جائے گا، میڈیوکر ہو جائے گا۔ اگر والدین ہائر لیول پہ ہیں تو بھی بچہ میڈیوکر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یعنی غیر معمولی والدین کے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی نسبت کم غیر معمولی ہوتے ہیں۔ یہ اصول اس طرح سے ہے کہ والدین کی نسبت اولاد متوسط اوصاف کی مالک ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر بجز چند مستثنیات، یعنی چند چیزوں کو اگر ہم نکال بھی دیں، چند چیزوں کو سائڈ پہ بھی کر دیں، تو یہ اولاد نہ تو نشوونما کے درمیانے مقام سے نیچے گرتی ہے اور نہ ہی اوپر آتی ہے۔ مثلاً فتین والدین کے بچے اپنے والدین کی نسبت فطانت سے کم سطح پر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کم ذہین والدین کے بچے اور جو ہیں وہ نسبتاً متوسط ذہانت رکھتے ہیں۔ نشوونما کی انتہا سے وسط کی طرف اس مراجعت کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ بچے میں غیر معمولی اوصاف اپنے والدین کے تخمی خلیوں کے بہترین ملاپ کے عکاس ہیں، یعنی والدین کے اگر بہت ہی ٹاپ کے خلیے جو ہیں وہ بچے میں آ گئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جن تخمی خلیوں کے وہ حامل ہوتے ہیں، ان خلیوں سے جن سے وہ خود پروان چڑھے تھے قدرے کم ہوتے ہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ والدین میں سے ایک دوسرے کی طرح غیر معمولی نہ ہو، یعنی ایک والدین مطلب ماں غیر معمولی ہے تو باپ نہیں ہے، باپ اگر ہے تو ماں نہیں ہے، اور وہ ایسے تخمی خلیے توارث میں نہ لایا ہو جو نئی زندگی کی تخلیق میں بہترین ملاپ کے حامل بن سکے۔ یعنی یہاں پہ آ کر وہ لوور لیول پہ چلا جائے گا، جب بہترین ملاپ ہو جائے گا تو وہ ہائر لیول پہ چلا جائے گا۔ نئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مجموعی طور پر کن ذہن والدین کے بچے ان کی نسبت قدرے کم کن ذہن ہوتے ہیں اور ان کی نشوونما انتہائی سطح سے تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ ذہین جو والدین ہیں ان کے بچے ان کی نسبت ذرا کم ذہین ہوتے ہیں، وہ ہائر لیول سے وسط کی طرف آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے آ جاتا ہے کہ بچوں میں والدین کی مشابہت۔ ہر بچہ اپنے والدین سے توارث کی جو صفات ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ شکل و صورت اور دیگر خصوصیات عام طور پہ وہ والدین سے ہی لیتا ہے، اور یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں بھی ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توارث کا دار و مدار جینز اور ان کے آپس میں ملنے کی ترتیب پر ہوتا ہے۔
یہ سچ ہے کہ ہر بچے کو جینز اپنے والدین سے ملتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کسی بچے کی شکل و صورت میں ایک قسم کا جینز آ جاتا ہے، تو کسی میں دوسرے قسم کا، کسی میں تیسرے قسم کا، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ الگ الگ صفات کے حامل جینز کے باہم ملنے کی وجہ سے ایک ہی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے نہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ والدین سے بھی مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ماں کی کوئی ایک خصوصیت اپنی ماں سے آئی ہوگی، باپ کی کوئی ایک خصوصیت اپنے باپ سے آئی ہوگی، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ والدین پہ بھی نہیں جاتے، وہ آگے ہی چلے جاتے ہیں چچا، خالہ، ماموں یا اپنا دادا دادی پہ۔ ان جینز میں موجود توارث کے اثرات کی بدولت بچے والدین کا سا جسم، جسمانی ساخت، قد و قامت، چال ڈھال، رنگت، خد و خال اور ذہنی صفات وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایسی صفات ہیں جن پر ماحول کا نہیں بلکہ وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ ماحول جیسا بھی ہو ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیسیکلی وراثت میں بچے کو بائی برتھ جو ہے یہ چیزیں مل چکی ہوتی ہیں اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔